اذا قال کیا پڑھیں؟ ہاں یہ دیکھو فارسی کی ضرورت ہے، یہ پڑھیں، یہ فارسی کا سوائے یہ ہے بخاری شریف میں آ رہا ہے، فارسی نہیں پڑھیں تو کیسے آپ سمجھیں گے اس کو؟ ہاں یہ لفظ کیا ہے لفظ؟ ہاں 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 جزاک اللہ۔ یہ اس کی مصدر کیا آئے گی؟ مصدر مطلب مطلب کیا ہے؟ ہاں اللہ کے بندو بھائی فارسی کا آسان کا ساتھ رکھ دیکھو کتنی ضرورت پڑتی ہے میرے خیال میں۔ یہ ہمارے کافی حضرات نے جو درس نظامی کا جو ترتیب دیا سلسلہ، یہ بڑا مبارک سلسلہ، الحمدللہ اس سے بڑی برکت ہے۔ عربی کے بعد ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے علوم کا، وہ فارسی کے اندر ہی ہے۔ اس مسئلہ کوئی ساتھی بدلا ہے؟ مثلا ترسیدن ہے، ترسیدن کا معنی ہے ڈرنا، ترسیدن۔ میں نے پہلے کریمہ نام میں حق نامہ گلستان بوستان تک کتاب میں نے پڑھ رکھی تھی، لیکن ایک جڑ جو ہوتی ہے نا، یہ قواعد کی کتابیں یہ نہیں پڑھی تھی، تو پھر میں نے شاہ جامع والے سال چبوجی والے استاذوں سے یہاں عصر کی نماز کے بعد شاہ جامع کے ساتھ مشرق ہوتا، ہمارے ایک ساتھی پڑھتے تھے، سال کے آخر میں پھر میں نے درخواست کی تو صحیح مجھے یہ فارسی کا آسان قاعدہ ہے، فارسی آپ پڑھا دیں۔ یہ ہے چبوجی والے استاذوں سے پڑھی ہوں فارسی کی، جو ہے یہ میں نے شاہ جامع والے سال پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ طالب علم تو ہم سارے نہیں ہیں، ہم بھائی جب ایک چیز کی کمی ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کو کوشش کی جائے۔ اب مصدر کیا ہے؟ مصدر ترسیدن کے ماضی مطلق کیا ہے؟ یہ منہ کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا الحمدللہ۔ ہاں ترسید، ترسیدن، ترسیدی، ترسیدے، ترسیدم، ترسیدیم، آئیے ہم۔ اور اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یہ فارسی کے اس میں اساں کو ہمارا طریقہ یہی تھا، بس یہ خیر مسئلہ تو خیر اتنی یاد نہیں فرما، بس طریقہ بدلا دیے گا۔ فارسی میں مصدر اور معنی اور مضارع، یہ تین چیزیں یاد کرنی چاہتے ہیں، ایک مصدر اور پھر اس کا معنی، اور پھر جیسے آمدن آنا آید مضارع، آگے دانستن جاننا داند مضارع میں آگے یہ سب، اور داشتن رکھنا دارد مضارع الحمد، یہ ساری۔ اب یہ ترسیدن سے نہیں، اس سے امر کیا آئے گا؟ نہ اس سے مضارع کیا آئے گا؟ ترصد، یا ترسیدن ڈرنا، ترصد مضارع، ترصد مضارع۔ اب اس سے جب امر کا صیغہ بنائیں گے تو امر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر سے دال کو گرا دیں، آخر سے دال کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ ہو جائے گا کیا؟ ترصد سے دال گرا دی تو کیا بن جائے گا؟ ترس، ہاں۔ اور جب نہیں بنانا ہو تو پھر میم شروع میں داخل کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ مترس ہے، مترس ہے، مترس ہے، ہاں مترس،
ذہن میں آ گئی بات، یہ ہے پوری جڑی آ گئی ہے. تو اور عربی میں مطلب کا معنی کیا ہے؟ اے لا تخف، لا تخف، آپ ہیں آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، خوف نہ کریں، یہ اس کا معنی ہے. ابھی فارسی کا یہ کلمہ ہے نا، یہ تبھی سمجھ سکیں گے جب فارسی پہلے پڑھ رکھی ہوگی، اگر پھر کون سے ہے ذہن میں آ گئی. یہ مطلب یہ ہے اس کا ترسیدن، ترسیدن ڈرنا، ترسد مضارع، اور مضارع سے امر ہے. فارسی میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے دال کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ترس، اور شروع میں اگر میم لگا دیں پھر نہیں کا سیغہ بن جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ مترسیات ہے. یہ لا تخف کے معنی میں ہے کہ آپ ڈرے نہیں آ گئے. ہاں آگے چلیں. اگر کسی نے کہہ دیا مترس آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، گویا کہ اس نے امن دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب زبانوں کو جانتے ہیں. ہاں آگے چلیں. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها بالمثل وإنه السمع للمنايا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل الحديث حتى تفقد قال انطلق عبد الله بن سهل بن حي صدق مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ اسی طرح اللہ عباس، یہ لفظ بھی یہ بھی امن کا ہے، اگر کوئی حرج نہیں آپ ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ بھی امن کی نشانی ہوگا یہ لفظ میں. آگے چلیں. فقيل عبد الله بن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيص وحبيزه ابن عشرة باب كيف ينبغي اله العزيز وقوله احون کس کے معنی میں ہے یہاں پر؟ احون اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، لیکن یہ صفت مشبہ کے معنی میں ہے. احون حیین کے معنی میں ہے. وہ احون علیہ آگے چلیں. اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ عز وجل شتمنی ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني. پہلے میں رکی کی بات حدیث قدسی کے بارے میں ذکر کیا تھا، پہلے ذکر کیا تھا کہ تمام احادیث وحی الہی ہے. ویسے تو تمام احادیث وحی الہی ہے. قرآن پاک میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں. ویسے تمام حدیث وحی الہی ہیں، لیکن بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ فرما کر صراحتاً اس فرمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں. ایسی حدیث کو حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے، جن میں حق سبحانہ و تقدس کی طرف ہے نسبت کی گئی ہے. تقدسی قدسیہ ہے، احادیث قدسیہ. پھر احادیث قدسیہ اور قرآن پاک کی وحی میں نے کئی فرق ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کی وحی کا طریق متعین ہے. قرآن پاک میں وحی کا طریقہ متعین ہے. بواسطہ قرآن پاک کی وحی بواسطہ جبریل علیہ السلام کے، حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ طرف پر نازل کی گئی. قرآن پاک کی وحی کے اندر، قرآن پاک کی وحی میں وحی کا طریقہ متعین ہے. قرآن پاک کی وحی بواسطہ ملک کے، یعنی بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ طرف پر نازل کی گئی.
اور حدیث قدسی میں وحی کا طریق متعین نہیں ہے، کبھی بواسطہ ملک کے، کبھی بواسطہ منام کے ہیں، اور کبھی بواسطہ القاء کے، القاء رحمانی، آپ کے قلب ہم القاء کر دی گئی آکنا ہے، یہ سب سے کبھی ملک کے ذریعے ہے وہ حدیث قدسی، کبھی اس میں حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ بنتے ہیں، اور کبھی بواسطہ منام کے خواب کے اندر اگر وہ مضمون القاء کر دیا جاتا ہے، یا آپ کے قلب اتھر میں وہ مضمون القاء کر دیا جاتا ہے بواسطہ ملک کے، یا بواسطہ منام کے، یا بواسطہ القاء کے ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر مضمون بھی من جانب اللہ، قرآن پاک کے الفاظ بھی من جانب اللہ اور مضمون بھی من جانب اللہ، قرآن پاک کے الفاظ بھی من جانب اللہ اور مضمون بھی من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں مضمون تو من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا من جانب اللہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ میں بھی اس مضمون کو آگے بیان فرما دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی وحی کے اندر الفاظ بھی من جانب اللہ، مضمون بھی من جانب اللہ، لیکن حدیث قدسی میں مضمون تو من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا من جانب اللہ ہونا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک الفاظ میں بھی اس مضمون کو بیان کر دیتے ہیں۔ دو قرآن پاک کی وحی میں قرآن پاک کی نقل تواتر ضروری ہے، آگے نقل تواتر ہے، تواتر ہے، اور حدیث قدسی میں اس میں تواتر ضروری نہیں۔ حدیث قدسی کبھی خبر واحد کے درجے میں بھی ہو سکتی ہیں، خبر واحد سے بھی اس کا اس بات ہو سکتا ہے۔ ہاں بھائی کو بار ذہن میں آ گئے ہیں۔ ہاں ایک اور فرق ہے کہ حدیث قدسی قرآن پاک کی وہی مطلوع ہوتی ہے، مطلوع اس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، اور حدیث قدسی یہ غیر مطلوع ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ چار فرق آ گئے آپ کے ذہن میں کہ ویسے تمام حدیث وحی الہی ہے، لیکن بعض حدیث ایسی ہیں کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ فرما کر صراحتاً اس فرمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے کہ ان میں حق سبحانہ و تقدس کی طرف نسبت ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ دیکھ رہا اور اللہ عز و جل شتمنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شتمنی، حدیث قدسی ہے نا، شتمنی ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے مجھے گالی دینا مناسب نہیں تھا، اور میری تکذیب کی حالانکہ اس کے لیے میری تکذیب کرنا مناسب نہیں تھا۔ اب گالی کیا، اما شتمہ یا اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ ان لی ولدن کہ میرے لیے اولاد ہے، میرے لیے اولاد ہے، میرے لیے ولد ہے کا نام۔ دیکھو کسی انسان کو آپ کسی انسان کو کہہ دیں او گدے گدے او گدے، آپ بتاؤ یہ گالی ہوئی کہ نہیں؟ کسی انسان کو کسی آدمی کو کہہ دیں او گدے ادھر آؤ، او گدے ادھر آؤ، وہ ہم وہ گئے پڑتا تو وہاں اپنے وہ سنتے ہیں جو پولیس والے، بعض دفعہ وہ ڈانٹ پکڑ کہتے ہیں او ہمار ہمار، وہ بھی ہمار کہہ رہے ہیں، تو آپ ہماری زبان میں او گدے گدے
تو اس کو یعنی وہ یعنی اس لفظ کو اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کو اپنے لیے وہ گالی سمجھے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے. حالانکہ دیکھو انسان اور گدھا جنس تو ان کی ایک ہی ہے نا، وہ بھی حیوان یہ بھی حیوان ہے، صرف کس میں صرف نوع میں فرق ہے، نوع میں فرق ہے. آگے یہ انسان ہے اور وہ یعنی وہ حمار ہے، نوع میں فرق ہے، باقی حالانکہ جنس تو ایک ہی ان کیا کرنا. اور واجب الوجود اللہ پاک کی ذات تو واجب الوجود ہے. آگے واجب الوجود ان کے ساتھ تو یعنی مخلوق کی کوئی مماثلت ہی نہیں کرنا. عجیب بات ہے نا. اولاد تو ممکن کی ہوتی ہے نا، اولاد تو ممکن کی ہوتی ہے. اگر ان کے لیے اگر اولاد ثابت کریں گے اور اولاد ثابت کریں گے تو یہ گویا کہ ایک ممکن چیز کی نسبت آپ واجب الوجود کی طرف کر رہے ہیں. حالانکہ ایک انسان کو ہے یعنی ایک انسان کو گدھا کہنا، حالانکہ ان میں کچھ نہ کوئی مماثلت بھی تھی کہ ہے وہ کس میں جنس میں مماثلت تھی. جنس تو ایک ہی ہے یا کرنا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اپنے لیے گاڑی شمار کر رہا ہے. تو ممکن کی یعنی اولاد کا ہونا ہی ہے تو ممکن کی صفت ہے نا. تو اب اگر اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کریں گے تو یہ گویا کہ ایک نامناسب چیز کی نسبت اللہ تعالی طرف کریں گے. آگے ہاں اللہ اپنی مہربانی اللہ پاک کی شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو نہ کسی کو جنا ہے اور نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے. لم یلد یعنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کے والد ہیں نہ کسی کے مولود ہیں. ہاں میرے حضرت ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ سلم وغیرہ میں سے آتا ہے سبحانہ ما اعظم شأنہ ولا یحل ولا یتصور ولا ینتج. وہاں سلم میں وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے والد ہیں نہ کسی کے والد اور نہ کسی کے مولود. مولود کا معنی اللہ تعالیٰ نہ کسی کے والد ہیں نہ کسی کے مولود. مولود کیوں نہیں ہے اس پر ایک جملہ کہتے فرمائے مولود جو ہوتا ہے وہ والد کے تھپڑ کے نیچے ہوتا ہے. مولود جو ہوتا ہے نا، مولود بچہ جو ہوتا ہے بچہ وہ والد کے تھپڑ کے نیچے ہوتا ہے. جو تھپڑ کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک کی ذات نہ والد ہے نہ مولود ہے، نہ کسی کے والد ہیں نہ انہوں نے کسی کو جنا ہے اور نہ کوئی ان سے جنا گیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو ساری کائنات کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. بات ذہن میں آ گئی کہ اللہ پاک کی ذات واجب الوجود ہے اور اولاد کا ہونا یہ ممکن کی صفت ہے. یہ تو ممکن کی صفت ہے. اب ایک ممکن چیز کو اب میں نے کیا نا کو کسی انسان کو گدھا کہنا، حالانکہ کچھ نہ کچھ ان میں جنس میں مشابہت تھی نہیں تھی حیوان ہونے میں. یہاں تو کوئی یعنی کوئی مشابہت نہیں، کوئی مناسبت نہیں کرنا ہم. تو لہٰذا اب ان کے لیے ایسی کوئی ممکن کی صفوں کو ثابت کریں گے تو یہ بھی گویا کہ ایک نامناسب اور ایسی چیز کی نسبت کریں گے جو ان کی شان نشان نہیں ہے. ہاں پورے قسم کی گاڑی ہو گیا. اور تکذیب یہ ہے، تکذیب یہ ہے اس کا کہنا کہ لن یعیدنی کما بدانی، لن یعیدنی ہرگز مجھے نہیں لوٹائیں گے اس طرح کہ مجھے پیدا کیا ہے. نہیں یعیدنی ہے، اگر دو نون ہو تو پھر کیا پڑھیں گے اسے؟
ہیں 2 نہیں ٹھیک ہے. بہرحال ہے نہیں یعیدنی یا کہ بعد ایک نون کو اور اضافہ کر دیا ہے نا نہیں یعیدنی کہ ہرگز مجھے نہیں لوٹائیں گے، ہرگز مجھے نہیں لوٹائیں گے جس طرح کا مجھے پیدا کیا ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی تکذیب کی بھائی. کتنی واضح بات ہے کہ جو ذات ابتداً منی کے قطرے سے ہے ایک بہترین شکل و صورت والے انسان کو پیدا کر سکتی ہے، ان کے لیے دوبارہ لوٹانا کیا مشکل ہے. ایک یہاں پر مشکوٰۃ شریف میں مقام آتا ہے، وہ اس کا ترجمہ میں خیال بامہارت تو کر دیتے ہیں کہ لفظی ترجمہ شاید نے دکھانا مجھے ذرا یاد رکھنا. اس میں ترجمے میں بڑی ساتھی ہمارے اردو کے شارحین بھی وہاں میں بس جہاں کوئی مشکل مقام آتا ہے وہ بھی اللہ کا نکل جاتے ہیں آگے. ایسے معاشرہ حمید کھانا چلو مشکوٰۃ سے جلدی سے نکالو بھائی. دھیان سے رم یہاں بھی دھیان سے ذرا سمجھنا. باقی تو وہی لن یعیدنی کما بدانی. انسان نے ابن آدم نے میری تکذیب کی. تکذیب یہ ہے کہ اس نے یہ قول کہا میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز نہیں لوٹائیں گے جس طرح کو انہوں نے مجھے پیدا کیا ابتداً نہیں لوٹائیں گے. یہ قول کا غلط ہے. آگے یہ عبارت دھیان سے آ رہا ہے. کہیں آپ پاس یہ رہے اس کو لکھ بھی لینا. بعض دفعہ وہ چیزیں جب پڑھانی پڑتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ولم آئی تھی. ہاں یہ اگلا جملہ ہے نا، یہ ولیس اول الخلق باہون علیہ من اعادتہ. ولیس اول الخلق، اب لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلی مرتبہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ مجھ پر آسان نہیں ہے اس کے لوٹانے سے. کیا مطلب؟ حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے مجھ پر اس کے لوٹانے سے. کیا مطلب؟ اللہ کے لیے کوئی لفظی ترجمہ کیا بنا لیتے ہیں. دیکھو یہ مفہوم تو بیان کر دے لیکن یہاں لفظی ترجمہ کیا نہیں تو شرح وہ بھی خیر بہت سے ہیں یہاں کا وہ مفہوم بیان کر دیتے ہیں لیکن اصل اس کا لفظی ترجمہ وہ نہیں نکالتے ہیں. بھائی دیکھو دھیان سے ہمارے کئی سارے انہوں نے ایک جملہ بڑھایا اس سے بالکل وہ سارا حل ہو گیا. دیکھو ولیس اول خلقی، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ مجھ پر آسان نہیں ہے اس کے لوٹانے سے. لفظی ترجمہ یہ کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مجھ پر باہون علیہ مجھ پر آسان نہیں ہے من اعادتہ اس کے لوٹانے سے. یاد رکھنا وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے یہ بنسبت عباد کے فرمایا ہے، نہ
بنسبت معبود کے یاد رکھنا، دھیان سے یہ لفظ ہے، یہ بنسبت عباد کے نہ بنسبت معبود کے دھیان، کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے، مجھ تو پہلی مرتبہ آسان نہیں ہے، یعنی یہ بنسبت عباد کے بندوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے، بندوں کے یعنی بندوں کے ماحول کے اعتبار سے لوگوں میں یہی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک چیز کو پیدا کرنا آسان نہیں ہے، لگا رہا یہ جو فرمایا یہ بنسبت عباد کے نہ بنسبت معبود کے ہم اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، ان کے لیے تو ابتدا اور انتہا برابر، ان کے لیے کیا لگا رہا بھائی بات ہے وہ لئی سادہ کہنا چل، میں جو ان کتابوں سے گزرا ہوں بعض ایسے مقامات آتے ہیں وہاں بہت مسافر کو پتہ ہوتا ہے کتنا اس میں کھپنا پڑتا ہے، ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وَلَيْسَ أَوَّلٌ مشکل شریف اللہ کا شکر ایک سال فکر سے الحمدللہ میرے شوق میں رہتی ہے، اور الحمدللہ پوچھیے یہ مقام میرا خاص اور بھی کئی جگہ ہوتی ہیں، وہ بھی اس لفظ کی تشریح دھیان سے ذرا کر لیں۔ ہاں وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ لفظی ترجمہ اس کا یہ کہ میرے اوپر ہے، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مجھ پر آسان نہیں ہے اس کے لوٹانے سے، یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے، یہ کن کے اعتبار سے فرمایا ہے؟ بنسبت عباد کے ہیں، ہاں نہ کہ بنسبت معبود کے ہیں۔ تو بھائی بات ذہن آ گیا ہے، بندوں کے ہاں یہی بات معروف ہے کہ ایک چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پہلی مرتبہ بنانا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کو بنانا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کو اگر بگڑ جائے پھر اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں آ رہا۔ تو یہاں لفظ ترجمہ آ جائے گا ذہن میں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مجھ پر آسان نہیں ہے اس کے لوٹانے سے، یہ جو فرمایا ہے یہ اپنے اعتبار سے نہیں، یہ بندوں کے اعتبار سے، یعنی بنسبت عباد کے نہ بنسبت معبود کے، کہ بندوں کے ہاں یہی ہے، کہ بندوں کے ہاں یہی معروف ہے، یہی مشہور ہے، ایک چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو بنانا، دوبارہ پیدا کرنا بنانا کوئی آسان ہوتا ہے۔ عجیب بات رہے میں اچھے نسل میں آگے ہاں لفظی ترجمہ بھی آ گیا اس کا، ہاں یہ وہ ایک جملہ تو بس اس سے سارے بعض دفعہ ایک لفظ ہوتا ہے اور وہ ساری باروں سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ قائد صاحب میرا قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے میں نے مشکل شریف پڑھی الحمدللہ۔ کذبنی ابن آدم ہے، کذبنی آدم جزاک اللہ مشکل شریف کو یاد ہے، یہاں میں یہ نہیں اگر یہ جملہ خاص طور پر مگر اس کو سمجھنے آپ اصطلاح ہے یاد رہے گا۔ ہاں یہ مشکل شریف کے حوالے سے لکھ لینا یہاں پر ہے کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مجھ پر آسان نہیں ہے بنسبت اس کے لوٹانے کے، یہ کن کے اعتبار سے فرمایا ہے؟ بندوں کے اعتبار سے، اگر بندوں کے ہاں یہی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک چیز کو پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اس کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، دوبارہ اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ فرمایا بنسبت عباد کے نہ بنسبت معبود کے آگا ہے، ہاں اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ جزاک اللہ، چلو آگے چلیں۔ ایک بالش زمین لے گا طوقہ من سبع ارضین
آگے اس ایک مطلب یہ ہے کہ ساتوں زمینوں سے اس ٹکڑے کے بقدر ہیں، اس ٹکڑے کے برابر ساتوں زمینوں کے، یعنی سات زمینیں ہیں نا، ساتوں زمینوں سے اس ٹکڑے کے بقدر آگے وہ جگہ لی جائے گی، اور پھر اس کا توق اس کا توق بنا کر گلے میں ڈال دی جائے گا کہ ساتوں زمینوں کے ٹکڑوں سے ہیں، اس حصے کے بغیر ساتوں زمینوں سے وہ زمین کے ٹکڑے لیے جائیں گے، اور ٹکڑے ان ٹکڑوں کا پھر وہ توق بنا کر اسے گھر میں ڈال دی جائے گا۔ باقی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج بات ہے نا کہ تو ہے، یعنی وہ انہیں اسے گلے میں توق ڈالا جائے گا ساتوں زمینوں سے، یعنی اس وہ جتنا حصہ اس نے دبایا ہے اس حصے کے بقدر ساتوں زمینوں سے، ساتوں زمینوں کے ٹکڑے لیے جائیں گے، اتنا ٹکڑا ساتوں زمینوں سے لیا جائے گا، اور پھر اس کا تو بنا کر اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله عن مسلم عقبه عن سالم عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء من الارض لغير حق يكسر فيه يوم القيامه اذا سمع رضينا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال زمان قد استدارك هيئه وخلق الله السماوات والارض سنه 12 شهرا منها رسول الله. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا إن شاء الله